بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفرق بین التمنی والترجی ان الاول یستعمل یہ خبر ہے فرق دے تے خبر دا مقام مفرد دا مقام ہے تے مفرد دے مقام تے کی آندا ہے ان الاول یستعمل فی الممکنات کما مر والممتنعات مثل لیت الشباب یعود والترجی مخصوص بالممکنات فلا یقال لعل الشباب یعود مسئلہ جی اس دا کونی ہے بے بکھرا مسئلہ ہے جی لیتا ہے تمنی کے لیے لعل ہے ترجی کے لیے تمنی اور ترجی کی حقیقت میں فرق ہے وہ فرق بیان کرتے ہیں شارع علیہ رحمہ علامہ جامی علیہ رحمہ ایک قول کے مطابق تو شارع علیہ رحمہ تمنی اور ترجی کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں لفظ کا معنی سمجھا آپ نے لیتا کا معنی کیا کیا جاتا ہے کاش کیا معنی کیا جاتا ہے اور لعل کا معنی بہت سارے فرق ہیں ایک فرق جو کتاب کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ لیتا جو ہے لیتا یعنی تمنا لیتا ممکنات میں بھی استعمال ہوتا ہے ممتنعات میں بھی استعمال ہوتا ہے لیتا ممکنات میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی کسی شے کا خبر کا ثبوت مبتدا کے لیے یا خبر کی نفی مبتدا سے مصالبہ ممکن ہو تب بھی لیتا استعمال ہو سکتا ہے خبر کا مبتدا کے لیے ثبوت یا سلب ممتنع ہو تب بھی لیتا کا استعمال ہو سکتا ہے تمنا اس چیز کی بھی ہو سکتی ہے جو بظاہر مشکل ہو بظاہر تو اس چیز کی بھی تمنا ہو سکتی ہے گل سمجھیا تو یہ ہے کہ تمنی جو ہے یعنی لیتا یہ ممکن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ممکن ممتنع کا مطلب یہ بلاؤ کس شہر داخل ہوتے ہیں خبریت وہ اسم تو مبتدا ہو گیا گل تے خبر دیے کہ اے جڑی خبر ہے ایندا مبتدا واسطے ثبوت یا سلب ممکن ہے یا ممتنع ہے اپنے مقام تے جیے تے پھر جڑا ہے نا جی او پاویں ثبوت سلب ممکن ہوے تے پاویں ثبوت سلب ممتنع ہوے تمنا ہوندی کر سکتے ہیں تمنا کرنی جائز مثلا پہلے جو مثال پڑھی ہے لیت زیدن قائم کاش زید قائم ہو یہ ممکن ہے کہ نہیں زید کھڑا ہونا زید ہوئے صحیح تو کھڑا ہونا ممکن ہے کہ نہیں تو یہ تمنا بھی جائز ہے اچھا جی لیت شباب یعود بابے ری آکھن کہ کاش جوانی لوٹ آئے عادتاً تے ممکن ہے کہ ممتنع ہے عادتاً اللہ تعالیٰ دی قدرت تو باہر نہیں انبیاء کرام علیہ السلام دے معجزات تو باہر نہیں اولیاء کرام دی کرامت تو باہر نہیں معجزات کرامت اللہ دی قدرت دا اظہار ہوندا ہے گل عادت دی چلدی پئی ہے جی سمجھائیے کہ عادتاً جوانی جب چلی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے 4 چیزوں والے اس میں یہ ہے کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو تو وہ عادتاً ہے جی کسی صحابی نے یہ تو نہیں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ تو بوڑھوں کو جوان بھی کر سکتے ہیں چونکہ پتہ تھا کہ یہ کلیے بیان ہو رہے ہیں جو قیامت تک سب کے کام آنے ہیں تو شباب لوٹنا یہ ممتنع ہے اس کو کہتے ہیں ممتنع عادی کیا کہتے ہیں عادی کا مطلب ہے بھی عادتاً جو اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے اس کا مطلب عادی کا یہ مطلب ہے جو نظام چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بڑھاپا آ جائے تو جوانی لوٹ کر واپس نہیں آتی بات سمجھیے اوپر موشی نے کوئی سوال کیا ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے زلیخا جوان ہو گئی تھی، پڑھا جائے نا جی، تو جواب دیا کہ وہ تو ان کا معجزہ ہے. تو بات معجزات کی نہیں، بات عادت کی چل رہی ہے. عادتاً جو نظام چل رہا ہے، معجزے کو اس لیے تو خرقے عادت کہتے ہیں، خرقے اس لیے تو کہتے ہیں کہ عادت جو چل رہی ہے اس کو توڑا ہے، اس لیے اس کو خرقے عادت کہتے ہیں جی. تو عادتاً شباب لوٹتا نہیں ہے، لیکن تمنا تو کہ کاش یار ساڈی بھی جوانی واپس آ جائے جی، سمجھے نا جی. حکیمہ میں سے لکھا ہوتا ہے کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ورنہ میں سے لکھا ہوتا ہے. چل ہاں بھی کیا کہ لہتا جو ہے یہ تمنا کے لیے ہے نا. تو تمنا جو ہے وہ ممکن کی بھی ہو سکتی ہے اور ممتنع کی بھی. مطلب بے کہ لہتا کا استعمال ممکن اور ممتنع دونوں کے لیے جائز. ممکن ممتنع کا وہی معنی ہے بھی خبر کا ثبوت یا خبر کی سند مبتدا کے لیے مبتدا سے، یہ ممتنع ہو تب بھی اس کا استعمال جائز ہے، ممتنع ہو تب بھی اس کا استعمال جائز ہے. تمنا ہے نا جی، تمنا تو بندہ کر سکتا ہے نا جی. اور ترجی یہ یعنی امید ہے. اب اس میں غور کریں، ترجی بھئی اس کا معنی ہوتا ہے امید ہے کہ فلاں کام ہوگا. تو امید صرف ممکن کی ہو سکتی ہے، ممتنع کی. جب ہے ممتنع تو امید کیا ہوگی جی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ترجی جو ہے وہ صرف ممکن میں استعمال ہوتی ہے، ممتنع میں استعمال. مطلب یہ ہے کہ لعل آپ جس جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل کریں وہ خبر ایسی ہو جس کا ثبوت مبتدا کے لیے یا سلب ممکن ہو. لعل جس جملے پر آپ داخل کر رہے ہیں وہ ایسا ہو کہ اس میں مبتدا کا موجبہ حالات ہوتے ہیں نا، کہ خبر کا ثبوت موضوع کے لیے یا خبر کی سلب موضوع سے کیا ہو، تو تب لعل داخل کرنا جائز ہے، اور تب منع کرنا جائز ہے کہ امید ہے کہ یہ کام ہوگا جی. اگر وہ ممکن نہیں ممتنع ہے تو پھر لعل کا استعمال جائز کیا کیا شابہ. لعل ترجی کے لیے ہوتا تو ہے. ترجی جو ہے یہ خاص ہے، ممکنات ہے. مطلب اس کا کیا ہے مطلب اس کا کہ لعل اس جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوگا، کر سکتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل کر سکتے ہیں جس میں خبر کا ثبوت مبتدا کے لیے، اور داخل ہونے کے بعد اس کا نام اسم بن جائے گا. کوئی تو سمجھو پہلے کمال ہے. خبر کا ثبوت مبتدا کے لیے یا خبر کی سلب مبتدا سے یہ ممکن ہو، تب لعل کا استعمال کرنا چاہیے. مانا ہے نا امید ہے، تو امید ہمیشہ کس کی ہوتی ہے، ممکن کی ہوتی ہے، مبتدا نہ کہ کے مبتدا. لہذا بھئی بندہ بادشاہ دا خدمت گزار ہوئے اندے آنکھیں لگے تو اب لعل سلطان یکرمونی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن لعل الشباب یعود کہ امید ہے کہ جوانی لوٹ آئے گی، یہ استعمال ٹھیک نہیں ہے. اور فرق تمنی اور ترجی میں یہ ہے، اول کون استعمال کی جاتی ہے ممکنات میں، جیسا کہ گزر گیا اور مثال پیچھے گزر گئی. اور ممتنعات میں جیسے لیت الشباب یعود جی. اور ترجی مخصوص ہے ممکنات کے ساتھ، پس نہ کہا جائے گا الشباب یعود. ہاں جی. اور فرق ہے درمیان تمنی اور ترجی کے. بس اول یہ بیان ہے. اور فرق تمنی اور ترجی کے درمیان یہ ہے خبر ہے چبلو جایا یہ ہے کہ اول یہ استعمال ہوتا ہے استعمال کی جاتی ہے ممکنات میں جیسا کہ گزر گیا ہے، اور ممتنعات میں جیسے لیت الشباب یعود. اور ترجی مخصوص ہے ممکنات کے ساتھ، بس نہیں کہا جائے گا لعل الشباب یعود.
جی اور فرق تمنی اور ترجیح کے درمیان میں یہ ہے کہ اول استعمال کی جاتی ہے ممکنات میں جیسا کہ گزر گیا ہے، اور ممکنات میں جیسے ہاتھ میں کون ہے؟ ممتنعات میں جیسے ممکنات لیتا شباب یعود، اور ترجیح مخصوص ہے ممکنات کے ساتھ، پس نہ کہا جائے گا لال شباب یعود۔ اچھا جی، ممتنع دو قسم ہوتا ہے، ایک ممتنع عقلی، ایک ممتنع عادی۔ ممتنع یعنی عقلاً ممتنع ہے، تو ممتنع عادی بھی عقل تو کہتی ہے ایسا ہو سکتا ہے، تب بھی تو معجزات کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن بھی عادتاً ایسا نہیں ہوتا جو معجزے کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو ممتنع جو ہے وہ کیا ہے؟ دو قسم کا ہے، ایک ممتنع ممتنع اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ بعض چیزیں ممکن ہوتی ہیں لیکن ان کی امید نہیں کی جا سکتی، وہاں بھی جو ہے نا جی اس کا ترجیح کا استعمال جائز نہیں ہے۔ مثلا بندہ مجرم ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، تو بادشاہ نے اس کے پیچھے پولیس لگائی ہوئی ہے، اور یہ کہے کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا، مجھے امید ہے کہ عزت کرے گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی تو ایسے کام میں جو ہے نا جی چلو جی وتدخل الکافۃ علی جمیعها فتکفها عن العمل كقوله تعالی انما الہکم الہ واحد۔ وہ پچھو ایت آندی پئی اوتھے جی قل انما یوحى الی انما الہکم، جی انہاں دی مثال اگے انما الہکم الہ واحد وانما زید منطلق۔ چلو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 6 حرف ہیں انا، انا کا انا، لا کنا، لیتا، لعل، ان کے آخر میں ما بھی ان کے ساتھ ما بھی لاحق ہوتی ہے، ان کے ساتھ انما، انما کا انما، لا کنما، لیتا ما، لعل ما، جب ان کو ما لاحق ہو اس وقت یہ عمل نہیں کرتے، عمل ما ان کو روک دیتی ہے، تو عربی میں روکنے والی کو کافتن کہتے ہیں، اس لیے اس ما کا نام ہے ما کافہ۔ کیا نام ہے؟ کہ ان کو عمل سے روکنے والی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان 6 حرفوں کے ساتھ جب ما لاحق ہو جائے تو پھر جملہ اسمیہ خبریہ پر تو داخل ہوں گے لیکن عمل نہیں کریں گے۔ جی حروف مشبہ بالفعل یہ جو 6 ہیں ان کے ساتھ کبھی ما، ان کے ساتھ ما کا ان کے ساتھ ما بھی لاحق ہوتی ان کے ہے، ساتھ ما بھی لاحق ہوتی ہے۔ جب ما ان کے ساتھ لاحق ہو، لفظ تدخل لکھا ہے مطلب آخر تے ہوندی ہے نا، ما لاحق جب ہو ما کے ساتھ لاحق ہو تو تو اس وقت یہ عمل نہیں کرتے، یعنی ماں نے ان کو عمل سے روک دیا، اس ما کو اس لیے اس ماں کو کیا کہتے ہیں؟ مائے کافا۔ کفا یا کفو، رکنا، کافتن روکنے والی، روکنے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ ما لگ جائے، لاحق ہو جائے، انا سے انا ما، انا سے انا ما، کا انا سے کا انا ما، تو اس وقت یہ عمل نہیں کرتے۔ جملہ اسمیہ پر تو آئیں گے، بعض دفعہ فعلیوں پر بھی آ جاتے ہیں، تو لیکن عمل نہیں کریں گے۔ گل سمجھیے؟ اب مثالیں دی ہیں کہ انما الہکم الہ واحد، الہکم مضاف مضاف لہ مبتدا، الہ واحد موصوف صفت خبر، تو انا نے کوئی عمل نہیں کیا، انما الہکم نہیں ہے جی۔ اس طرح انا، یہ انا کی مثال ہے، انما زید منطلقن، تو اب انما زیدن منطلقن نہیں ہے، ماں نے انا کو عمل سے روک دیا ہے، جیسے اللہ کی مثال سے انما الہکم الہ واحد، انا نے اپنے اسم میں کوئی عمل نہیں کیا، اللہ نے اپنے اسم میں کوئی عمل نہیں کیا۔ اسی طرح انما زید منطلق میں اللہ نے اپنے اسم میں کوئی عمل نہیں کیا، ایشب ما کافہ کی وجہ سے وجہ
سے اے شاباش گل سمجھیے وہ لکھا ہے وجہ اگلی کتابوں میں بھی آ جائے گی چونکہ یہ حروف فعل کی مشابت کی وجہ سے عمل کرتے ہیں لہذا عمل میں ضعیف ہیں تو اب ان کے اور ان کے معمول کے درمیان جب فاصلہ آ جائے تو انہاں دیاں لتاں کمن لگ پیندیاں نے یہ وجہ ہے کہ پھر یہ عمل نہیں کرتے بات سمجھیے ایسا بس عمل نہیں چل اور داخل ہوتی ہے ما کافا علی جمیعہا ان تمام پر بس روک دیتی ہے ما کافا ہا ان کو عمل سے جیسے اللہ تبارک و تعالی کا قول انما الہکم الہ واحد اور انما زید منطلق اور داخل ہوتی ہے ما کافا ان تمام پر تو بس روک دیتی ہے ان تمام کو عمل سے جی جیسے قول اللہ تعالیٰ کا انما الہکم الہ واحد اور انما زید منطلق شاباش جی اور داخل ہوتی ہے ما کافا ان تمام پر بس روک دیتی ہے ما کافا ان کو عمل سے شاباش جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا انما الہکم الہ واحد جی اور انما زید منطلق جی النوع الثالث ما ولا المشبهتان بليس في النفي والدخول على المبتدأ والخبر ترفعان الاسم وتنصبان الخبر بس تیسری نوع جی کن کی عوامل لفظیہ سماعیہ کون عوامل لفظیہ سماعیہ کی تیسری کتنی انواع ہیں ان کی یہ تیسری نوع شروع ہوئی عوامل لفظیہ سماعیہ کی تیسری نوع ہے وہ ہیں ما اور لا جن کا نام ہے مشبہتان بلیسا کیا کہ عوامل لفظیہ سماعیہ کی تیسری نوع جو ما اور لا وہ ہے ما اور لا وہ وہ ہیں ہے ما اور لا جن کا نام کیا ہے ما اور لا مشبہتان بلیسا جن کا نام کیا ہے مشبہتان بلیسا تو یہاں تک یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ تیسری نوع میں وہ عامل کتنے ہیں وہ کل دو ہیں کون ما اور لا نام ان کا کیا ہے مشبہتان بلیسا تو تیسری نوع میں کتنے عوامل کا ذکر ہے وہ کون سے ہیں نام کیا ان کا نو ثالث ما اور لا ہیں ایسے ما اور لا وہ مشبہتان بلیسا ہیں جن کو مشابت دی گئی ہے لیسا کے ساتھ لفظی معنی جی تیسری نوع ما اور لا ہیں ایسے ما اور لا جو مشبہتان بلیسا ہے گل سمجھیے جی شارع صاحب فن نفی سے ما لا کو لیسا کے ساتھ کیا مشابت ہے یہ بیان کرتے ہیں ہاں جی پھر نفی سے شارع صاحب ما اور لا کو لیسا کے ساتھ کیا مشابت ہے یہ بیان کرتے ہیں تو مشابت دو چیزوں میں ہے جس طرح لیسا نفی کا معنی دیتا ہے یہ دونوں بھی نفی کا معنی دیتے ہیں جی اور جس طرح لیسا مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے یہ بھی مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں یہ بھی مبتدا خبر پر داخل سمجھائیے یہ بھی کیا کرتے ہیں مبتدا خبر پر داخل تو جس طرح لیسا اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے اسی طرح یہ بھی اسم کو خبر کو نصب نصب دیتے ہیں اس لحاظ سے یہ مشابہ ہو گئے کس کے لیسا کے جی پھر
नफी से शारिद साहब ये मसला बयान करते हैं कि माँ और ला को लईसा के साथ क्या मुशामिल है। तो लईसा के साथ माँ और ला को दो वजहों में मुशामिल मुशाबत ये है कि जिस तरह लैसा नफी का माना देते नफी के लिए है, है, इसी तरह मा और ला भी नफी के लिए हैं। और जिस तरह लईसा ठीक है, जिस तरह लैसा जुमला इस्मिया खबरिया पर दाखिल होता है, इसी तरह मा और ला भी और ला भी जुमला इस्मिया मुब्तदा खबर पर दाखिल होते हैं। जिस तरह लईसा मुब्तदा को रफा अब वो तो खैर आखिरी बात है, असल तशबीह यही है। तो फिर चूंकि मुशाबत है इसलिए लैसा वाला अमल करते हैं। तो लैसा क्या अमल करता है? मुब्तदा को रफा। और खबर को नस्ब देता है। इसी तरह ये भी ये अमल करते हैं। क्या? मुब्तदा को रफा और खबर को नस्ब देता है। तीसरी नौ मा और ला हैं, ऐसे मा और ला जो मुशब्बहतान बे लैसा हैं। किस चीज में? नफी में और मुब्तदा और खबर पर दुखूल में। ये आ गई मुशाबत। अब करते क्या हैं? रफा देते हैं दोनों इसम को और नसब देते हैं दोनों खबर को। जी, और दाखिल होते हैं मुब्तदा और खबर पर, रफा देते हैं इसम को और नसब देते हैं खबर को। वतदखुलु मा अलल मारिफति व नाकिरति मिस्लु मा ज़ैदुन काइमन वला तदखुलु ला इल्ला अलल नाकिरति नहु ला रजुलन ज़रीफन। मसला ये है कि जुमला इस्मिया कभी यूं होता है कि मुब्तदा मारफा होता है, खबर नकरा होती है। कभी यूं होता है कि मुब्तदा और खबर दोनों नकरा होते हैं। समझे? लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ कि मुब्तदा नकरा और खबर मारफा। इस तरह नहीं होता जी। पहले भई कभी मुब्तदा मारफा होता है और खबर, अक्सर यही होता है। कभी कभी मुब्तदा नकरा, फिर वो आगे तफसील है कि वो नकरा मुखस्सा होता है, नकरा माजा नहीं होता जी। तो खबर भी नकरा होती है। कल समझिए, कभी कभी दोनों मारफे भी होते हैं, मुब्तदा भी मारफा और खबर भी मारफा। लेकिन इसका अक्स नहीं है कि मुब्तदा नकरा और खबर, इस तरह नहीं होता। अब मसला समझिए कि माँ जिस जुमला इसमें या खबरिया पर दाखिल होता है वो मुब्तदा मारफा खबर नकरा हो, ये भी ठीक है, या मुब्तदा और खबर दोनों नकरा हो, ये भी ठीक है। ये मतलब है कि माँ नकरा मारफा दोनों पर दाखिल होता है कि वो जुमला इसमें या खबरिया जिसका मुब्तदा मारफा है, इस जुमले पर भी माँ दाखिल हो सकता है, और वो जुमला इसमें या खबरिया जिसका मुब्तदा नकरा है उस पर भी माँ। बरखिलाफ ला के, ला सिर्फ नकरे पर दाखिल होता है। क्या मतलब है? जुमले पर आना है इन्होंने। ला उस जुमले पर दाखिल होता है जिसका मुब्तदा नकरा होता है। मुब्तदा मारफे वाले जुमले पर ला दाखिल नहीं होता। आखो सारे साहब यहाँ से ये मसला बयान करते हैं कि माँ उस जुमला इस्मिया खबरिया पर दाखिल होता है शरह मतन गली पे ये लकीरें शकीरा पे से हूँ। चलो जी। माँ उस जुमले इस्मिया खबरिया पर दाखिल होता है जिसका मुब्तदा मारफा हो या नकरा हो, यानी माँ नकरे पर भी आता है, मारफे पर भी आता है। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है कि जुमला जो होता है ना इस्मिया, वो कभी मुब्तदा मारफा खबर नकरा, कभी मुब्तदा खबर दोनों मारफा, कभी मुब्तदा और खबर दोनों नकरा, लेकिन मुब्तदा नकरा मुखस्सा होता है। और चौथी सूरत नहीं होती कि मुब्तदा क्या हो, अब मारफा बच्चा ठीक नकरा। अगर कहीं ऐसी सूरत होगी तो उसका सवाल क्या होगा, तो जवाब देंगे जी। तो माँ जो है ना, माँ ये उस जुमले पर भी दाखिल होता है जिसका मुब्तदा नकरा हो, मुब्तदा मारफा हो और खबर नकरा हो। खबर तो नकरा ही हो गई, कभी कभी होती है मारफा, मुब्तदा और खबर दोनों मारफा, मारफे को छोड़। और माँ उस जुमले इसमें ये पर भी दाखिल होता है जिसका मुब्तदा दाखिल हो सकता है, और वो जुमला इसमिया खबरिया जिसका मुब्तदा नकरा है उस पर भी माँ दाखिल हो सकती है। ये मतलब इसको कहते हैं कि माँ नकरा मारफा दोनों पर दाखिल हो। और ला जो है वो सिर्फ नकरे पर दाखिल होता है। वो पूरी गल का दाखिल होता है।
لا صرف نکرے پر داخل ہوتا ہے، یعنی یعنی لا صرف اس جملے اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اس جملے اسمیہ پر داخل ہوتا ہے جس کا مبتدا نکرہ ہوتا ہے، جس کا مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اس پر لا داخل نہیں ہوتا۔ بیان اس کو یوں کرتے ہیں کہ ما نکرہ معرفہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، لا صرف، نکرے پر داخل، لیکن داخل نہ کیڑی شاید ہونا جملے تھے جی، تو وہ جملہ جس کا مبتدا معرفہ ہو یا نکرہ ہو، ما دونوں پر داخل ہو سکتا ہے، لیکن لا صرف اس جملے سے میں یہ پر آئے گا جس کا مبتدا نکرہ۔ نکرہ۔ معنی کریں گے اور داخل ہوتا ہے ما معرفہ پر اور نکرہ پر، تو جانی نال دسی ہے ذہن کے نکل گئے، جیسے ما زید قائما، یہ معرفے کی مثال ہے، نکرے کی مثال آگے جو آ رہی ہے آپ اس پر لا کی جگہ ما داخل کریں، ما کی مثال بن جائے گی۔ اور نہیں داخل ہوتا لفظ لا اگر نکرہ پر، جیسے لا راجل ظریفا، اور داخل ہوتا ہے ما معرفہ پر اور نکرہ پر، جیسے ما زید قائما، اور نہیں داخل ہوتا لا مگر نکرہ پر، جیسے لا رجل ظریفا۔ ظریفا یار جی ظریفا، اے ما لا مشبہتین ہے، لا نفی جنس اور شے ہوندا اپنا عمل ہے۔ اور ویکھو تو لکھے ہوتے مثالاں بھائی ما نکرہ معرفہ دونوں پر آتا ہے، بس اسم و خبر ہر دو گاہے معرفہ، مثل ما زیدن ہو ظریفا، کبھی اول معرفہ ثانی نکرہ ما زیدن قائما، کبھی دونوں نکرہ ما رجل افضل من کا۔ دس ہے کہ کوئی نہیں، یہ ساری مثالیں کندیاں نے ما دیاں اگے جی۔ النوع الرابع حروف تنصب الاسم فقط وهي 7 احرف۔ صبر کر۔ چوتھی نو کن کی؟ عوامل لفظیہ سماعیہ کی۔ کن کی؟ عوامل لفظیہ سماعیہ۔ چوتھی نو میں ایسے حروف بیان ہو رہے ہیں جو صرف ایک اسم کو نسب دیتے ہیں۔ پہلے جو آئے نا دو کو، شبہ بالفعل اور مالا، اور پہلے حروف جارہ ہیں وہ بھی ایک اسم کو جر دیتے ہیں۔ چوتھی نو میں ان حروف عاملہ کا بیان ہو رہا ہے جو صرف ایک اسم کو نسب دیتے ہیں۔ ہاں جی، چوتھی نو عوامل لفظیہ سماعیہ کی، اس میں ان حروف کا بیان ہے جو ان حروف عاملہ کا ان حروف عاملہ کا بیان ہے جو ایک اسم پر داخل ہو کر اس کو نسب دیتے جو صرف ایک اسم کو، ہیں، ایک اسم کو نسب دیتے ہیں، جملے پورے کو میں عمل نہیں کرتے۔ نہیں کرتے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتنے ہیں جو صرف ایک اسم کو نسب دیتے ہیں، وہ 7 حرف ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ کہ وہ حروف کتنے ہیں جو ایک اسم کو نسب دیتے ہیں، تو وہ 7 ہیں۔ واؤ الا تے 5 او سجن کیڑے؟ یا حیا حیا اے تے آ، سمجھ آئیے؟ واؤ بمانا مع، او جندہ ما بعد مفعول کی بنتا ہے؟ معاہو بنتا ہے۔ چبلا جا مفعول معاہو کون ہوتا ہے؟ جو واؤ بمانا مع کے بعد آتے، ایو واؤ چبلا جاؤ۔ اور الا استثنائیہ تو 5 وہ حروف ندا، کتنے ہوگا؟ 5 تو 7 ہوگا۔ جی کیا کیا وہ 7 یہ ہیں؟ وہ 7 یہ ہیں، ایک واؤ بمانا مع اور الا استثناء، اور الا استثنائیہ، اور 5 حروف ندا یا اجا حیا اے اور آ ہے، اور آنکھ وہ اور وہ حروف 7 ہیں، واو کا معنی ما، واؤ ہے، الا ہے، واؤ بمانا مع، الا استثنائیہ، اور 5 حروف 5 حروف ندا۔ ندا ہیں۔ گل سمجھیے؟ شاباش۔
تو یہ جو واو ہے نا، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ بھئی مفعول ماؤ کو نصب فعل شبہ فعل دیتا ہے یا یہ واو دیتی ہے. تو شرح میں تعامل کے مطابق یہ ہے کہ مفعول معه کو نصب واو دیتی ہے، واو اس کا ناصب ہے. گل سمجھیے؟ مشہور یہ ہے کہ آپ نے جو پیچھے نحمیر میں پڑھا ہے کہ وہ اس کو نصب کون دیتا ہے؟ فعل یا شبہ فعل جو پہلے ہے. تعریف اس کی یہ ہے کہ مفعول معه وہ اسم ہوتا ہے جو واو بمعنی مع کے بعد آتا ہے. 9 چوتھی حروف ہیں ایسے حروف جو نصب دیتے ہیں اسم کو فقط، یعنی صرف ایک اسم نو نصب دیندے نے، دوجے نو نہیں دیندے. اور وہ 7 حرف ہیں. ترجمہ کر. 9 چوتھی حروف ہیں ایسے حروف جو نصب دیتے ہیں اسم کو فقط، اور وہ 7 حروف ہیں. 9 چوتھی حروف ہیں ایسے حروف جو نصب دیتے ہیں اسم کو فقط، اور وہ 7 حروف ہیں. اس کتاب دے عاشقے تے وچ ہزاراں مسئلے نے نام دے جی، اگر مہربانی فرماؤ کہ خاص کر کے عوامل دے. جی عامل معمول سمجھ آ گیا تے عبارت چل پئی جی. الواو وہی بمعنی مع، نحو استوى الماء والخشبۃ. چلو وہ 7 حرف جو ہیں ان میں سے پہلا ہے واو. کون ہے؟ واو جو کہ بمعنی مع ہے. واو جو کہ وہ واو جس کا معنی مع ہو، یہ واو اپنے ما بعد والے اسم کو نصب دیتی ہے. کیا کہ ان 7 میں سے پہلا ہے سے پہلے ہے واو، وہ واو جو بمعنی تو مع واو جو بمعنی مع ہے، ہے، یہ واو جس اسم پر داخل ہوتی ہے اس اسم کو نصب دیتی ہے. اے شاباش. تو واو بمعنی مع جس اسم پر، اس اسم کو نصب دیتی ہے. اسی کو مفعول معو بھی کہتے ہیں نا. مثلا استوى الماء والخشبۃ، برابر ہو گیا پانی 7 ڈنڈے کے. وہ پانی چڑھتا پہ نا سیلاب، وہ چھوٹی ٹونکڑا دے نا جی، کنا چڑھیا یا رک گیا، اور لئی والا کدے گیا، بڑا سیلاب آئے تو لوگ چیک کرے نے. وہ پھر جڑا نا بھی وہ پانی چڑھدیا سوٹی دے سرے دے نال جا لگا، شور آخیا ابا یہ ہرش برابر ہو گئی. یہ کام بدتا پیا. یہ ویک اس دا ول ماں ول کہ پانی جڑا ہے تو ڈنڈے دے برابر ہو گیا جی. تو یہ الخشبتا کو مشہور مذہب ہے کہ استوا نصب دے رہا ہے، اور اس کتاب کے مطابق یہ ہے کہ کون نصب دے رہی ہے؟ واو نصب دے رہی ہے بمانا مع. چل سمجھیا؟ چلو جی ابھی ایک ان میں سے کون ہے؟ واو. چلو جی واو اور وہ بمانا مع، جیسے استوى الماء والخشبۃ. ہاں جی واو اور وہ بمعنی مع ہے، جیسے استوى الماء والخشبۃ. بلو خشبۃ. واو اور وہ بمعنی مع ہے، جیسے استوى الماء والخشبۃ. فإلا وهي للاستثناء نحو جاءني القوم إلا زيدا. چلو ان 7 حروف میں سے جو صرف ایک اسم کو نصب دیتے ہیں، دوسرا ہے الا، جس کو استثنائیہ کہتے ہیں. وہی للاستثناء، یہ استثناء کے لیے. کس کے لیے؟ استثناء کے لیے. تو مستثناء کی باس نحمیر میں آپ نے پڑھی ہے. ہر وقت الا کا ما بعد منصوب نہیں ہوتا، بلکہ خاص صورتیں ہیں. تو وہ جو خاص صورتیں ہیں وہ مراد ہے، وہ مراد ہیں. تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ مستثناء کو نصب مستثنا من ہو کا عامل دیتا ہے یا الا دیتا ہے. مستثنا کو جاءن القوم الا زیدن،
کو نصب جو ہے وہ جا دے رہا ہے یا الا دے رہا ہے، تو مشہور یہی ہے کہ فعل نصب دیتا ہے، لیکن اس کتاب کے مطابق یہ ہے کہ نصب کون دیتا ہے؟ الا دیتا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ان سات حروف میں سے دوسرا حرف ہے الا۔ الا بھی الا جو استثناء کے لیے، الا جو ہے یہ استثناء کے لیے، الا استثناء کے لیے، استثناء کا معنی وضاحت وہ پڑھی ہے نحمیر میں آپ نے ساری۔ تو الا جو ہے اس کے بعد جو اسم واقعہ ہوتا ہے یہ اس کو نصب دیتا ہے۔ اللہ کے بعد جو اسم واقع ہوتا ہے یہ اس کو نصب دیتا ہے۔ اس کے بعد ساری صورتیں نہیں ہیں، جو خاص صورتیں ہیں، وگرنہ اللہ کا ما بعد کبھی مرفوع بھی ہوتا ہے، جی سمجھے نا جی؟ تو جو صورتیں نصب کی ہیں وہ مراد ہے۔ تو اللہ جو ہے یہ بھی اپنے ما بعد واقع ہونے والے اسم کو نصب دیتا ہے، یہ اس کتاب کے مطابق۔ باقی مشہور یہ ہے کہ وہ کون نصب دیتا ہے؟ استثناء منوں کا جو عامل ہے، عامل ہے وہی مستثنیٰ کا عامل ہے۔ اگر سمجھیے آپ، تو ان سات میں سے دوسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ بھی اپنے ماں باپ اسم کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے۔ تو نحمیر کے اندر واو اور اللہ کا ذکر عوامل میں نہیں آیا ہے، کیا آیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے مطابق واو عامل ہی نہیں ہے، اللہ عامل ہی نہیں ہے، مستثنیٰ کا عامل مستثنیٰ منہ کا عامل ہے، اور باب مانا ما کا ما بعد مفعول معو ہے جس کا عامل فعل یا شبہ فعل ہے جو پہلے۔ چلو جی، اور اللہ ہے اور وہ استثناء کے لیے ہے، جیسے جان القوم الا زیدن، اور اللہ اور وہ استثناء کے لیے ہے جیسے جاء القوم الا زیدا، اور اللہ وہ استثناء کے لیے ہے جیسے جاء القوم الا زیدا۔ ہاں جی کہ وجاء وحشا لنداء القریب والبعید، وأجا وحشا وہما لنداء البعید، وأے والحمزۃ المفتوحۃ وہما لنداء القریب۔ بس ان سات میں سے تیسرا ہے یا، چوتھا ہے ایا، پانچواں ہے حیا، یہ آ جاتا، چھٹا ہے اے، ستواں ہے آ۔ انہی کو حروف ندا بھی کہتے ہیں، انہی کو جن کی بات نحمیر میں پڑھی ہے کافی تفصیل سے۔ تو پہلے ان کے معنی بیان کرتے ہیں، پھر ان کا عمل بیان کریں گے۔ تو یہ جو 5 حروف ہیں ان میں سے یا، یہ سارے ندا کے لیے ہیں۔ تو یا جو ہے یہ وہی معنی ہے جو نحمیر میں پڑھے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یا کے ساتھ قریب کو بھی ندا کر سکتے ہیں اور بعید کو بھی ندا کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اور یا اور حیا یہ بعید کی ندا کے لیے ہیں، اور اے اور آ یہ قریب کو ندا دینی ہو تو ان سے ندا دی جاتی ہے۔ جی ان 7 حروف میں سے تیسرا ہے 2 آگے، باقی 5 ہیں یہ کون؟ یا حجا حجا اے اور آ۔ جنہوں حمزہ مفتوحہ کدھر یار؟ ان میں سے یا یہ قریب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور بعید کے لیے بھی، اور اجا اور حجا یہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اے اور آ یہ قریب کے لیے۔ مطلب وہ جن ندا کرنے منادا کہندے، تو یا کے ساتھ منادا قریب منادا بعید دونوں کو ندا کر سکتے ہیں۔ ایا حیا کے ساتھ منادا بعید کو ندا کر سکتے ہیں، اور باقی 2 کے ساتھ منادا قریب کو ندا کر سکتے ہیں۔ چلو جی، اور یا اور وہ قریب اور بعید کی ندا کے لیے ہیں۔ اس قریب بعید سے مراد منادا قریب تے منادا بعید او جڑی شے جنوں سد ماریا ہے اما، اور حیا اور حیا، اور وہ دونوں بعید کی ندا کے لیے ہیں، اور اے اور حمزہ مفتوح، اور یہ دونوں قریب کی ندا کے لیے ہیں،
چلو جی اور شاہ اور وہ قریب اور بعید کی ندا کے لیے ہے اب اچھا ٹھیک ہے اور اجا اور حجا اور یہ دونوں بعید کی ندا کے لیے ہیں یعنی منادا بعید بعید کی ندا کے لیے ہیں اور اے اور حمزہ مفتوحہ یہ دونوں منادا قریب کی ندا کے لیے ہیں شاباش اور بھائی یا اور یہ قریب اور بعید کی ندا کے لیے ہے اور حیا اور حیا یہ دونوں بعید کی ندا کے لیے ہیں اور اے اور حمزہ مفتوحہ یہ منادا قریب کی ندا کے لیے ہے وهذه الحروف الخمسة تنسب الاسم اذا كان مضافا الى اسم اخر نحو نحو يا عبد الله وأجا غلام زید وأجا شریف القوم وأي افضل القوم وعبد الله. بس یہ 5 حروف جس اسم پر داخل ہوئے ہیں اگر وہ مضاف ہو دوسرے اسم کی طرف تو پھر یہ اس اسم کو نسب دیتے ہیں. ایک صورت تینوں وچوں وگرنہ 3 صورتوں میں منادا مضاف مشابہ مضاف نکرہ غیر معینہ تینوں صورتوں میں منادا منصوب ہوتا ہے. یہ ایک صورت بیان ہو رہی ہے جی. یہ 5 حروف جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اگر وہ اسم مضاف ہے دوسرے اسم کی طرف تو پھر یہ 5 اپنے مدخول اسم مضاف کو کیا کرتے ہیں دوسری صورت آگے آئے گی. گل سمجھیا؟ تو ان کا اسم جو ہے وہ کیا ہو اگر مضاف ہو دوسرے اسم کی طرف تو پھر یہ کیا دیں گے اس کو آنکھ بے تم بھی. یہ 5 حروف جس اسم پر داخل ہیں اگر وہ مضاف ہو اس اسم کو نسب دیتے ہیں. اگر مضاف نہ ہو تو وہ آگے آ رہا ہے. تو وہ مضاف کے ضمن میں ہے دونوں صورتیں مشابہ مضاف تو نکرہ غیر معین وچی ہے. گل سمجھیا؟ باقی ساریاں وچ مثالاں لکھیاں جے نسب دیاں. اور یہ 5 حروف اور یہ حروف 5 نسب دیتے ہیں اسم کو جب ہو وہ اسم مضاف اسم آخر کی طرف دوسرے اسم کی طرف. جیسے اب عبداللہ غلام زید شریف القوم افضل القوم عبداللہ یہ سارے مضاف ہیں. ان پر یا ایا حیا اے آ گئے تو انہوں نے عبد کو غلام کو شریف کو تے پھر عبد کو نسب دے دی. اے مطلب ہاں بھائی. اور یہ حروف 5 نسب دیتے ہیں اسم کو جب ہو اسم مضاف. اسم کی طرف. شاباش. جیسے یا عبداللہ اور اجا غلام زید اور اجا شریف القوم اور اے افضل القوم اور عبداللہ. شاباش جی. اور یہ حروف ان 5 مثالوں میں جس اسم پر داخل ہے وہ کیا ہے مضاف ہے اس لیے یہ اس کو نسب دیتے ہیں. چل بیگے وہ طرف حد ہو گئی. ذالک الاسم مضاف بسم اللہ. اچھا جی یہ حروف جس اسم پر داخل ہیں اگر وہ مضاف مشابہ مضاف نکرہ معین نہ ہو نکرہ غیر معین بلکہ وہ اسم مفرد ہو بلکہ یعنی مضاف نہ ہو تو پھر وہ مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر. مبنی ہوتا ہے مفرد ہے تو ضمے پر تثنیہ ہے تو الف پر جمع ہے تو باء پر جی. تو وہ کیا ہوتا ہے اسے تراوے مثال سن یا زیدو یا زیدان یا زیدون. یار کمال ہے جی. ہاں جی کیا کہ یہ 5 حروف جس اسم پر داخل ہو گئے ہیں اگر وہ مضاف نہ ہو تو پھر یہ اسم پھر یہ 5 اس اسم کو رفع دیتے ہیں. پھر یہ 5 حرف سے نسب دیتے ہیں. اس اسم کو رفع دیتے ہیں.
اب وہ تفصیل وہی ہے کہ وہ پھر مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر، لیکن اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اس کو رفع دیتے ہیں. عاقبتوں، یہ 5 حرف جس اسم پر داخل ہیں اگر وہ مضاف نہ ہو تو پھر یہ اسم عمل یہ کرتے ہیں کہ پھر یہ حروف 5 عمل یہ کرتے ہیں کہ اس اسم کو رفع دیتے ہیں. مثلا زید اور رجل یہ مضاف نہیں ہے، ان کے اوپر یہ حروف آ جائیں تو ان کو پڑھیں گے یا زیدو یا رجلو، تنوین کو نہیں ہونی، مبنی بر ضمن ہے جی. چلو جی، اور رفع دیتے ہیں اور رفع دیتے ہیں یا ضمیر بطبیل جماعت اسم کو اگر نہ ہو وہ اسم نہ ہو وہ اسم مضاف دوسرے اسم کی طرف، وہ معنی سمجھنا تم یہی ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں، اسم کو رفع دیتے ہیں، جیسے یا زیدو اور یا راجولو جی. اور رفع دیتے اگر نہ ہو وہ اسم مضاف، جیسے دوسرے اسم کی طرف، جیسے تو مجھے آخر کی لوڑ نہیں ہو تو صرف سمجھنا ہے نا. جیسے یا زید و یا راجل. اور رفع دیتے ہیں اسم کو اگر نہ ہو وہ اسم مضاف، جیسے یا زید یا راجل. یا زید اور یا راجولو، کل سمجھیا. تو یہ آگی باس چوتھی نو کے 7 حرف ہیں جو کیا کرتے ہیں، ایک اسم کو نصب دیتے ہیں، جن میں سے 5 حروف ندا ہیں. جب ان کا منادہ مضاف ہو تو نصب دیتے ہیں، مضاف نہ ہو تو رفع دیتے ہیں. اور ان 7 میں سے ایک واو بمعنی ما ہے جس کا ما بعد مفعول ماؤ بنتا ہے، اور ایک الا ہے جس کا ما بعد مستثنا بنتا ہے.